اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصد کے بعد دوسری منزل ہے منزل عزم۔ اصول میں پہلی منزل قصد بیان کی گئی، جس کے لیے وہ آیہ کریمہ پیش کی گئی تھی کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو اللہ اور رسول کے ہاں جانے کے لیے قصد کر کے اپنے گھر سے باہر نکلے، تو قصد کیا، نیت کیا اور ایک ایسا عزم و ارادہ کیا کہ وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے، یعنی پہلے قصد کیا، اب قصد کرنے کے بعد اسے عزم کرنا ہے۔ تو دوسری جو منزل یہاں بیان کی گئی وہ عزم کی، اور عزم کے لیے جو آیت پیش کی ہے خواجہ عبداللہ انصاری نے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، اگر تم نے عزم کیا، ارادہ کیا، تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کریں، اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ توکل کرنے والوں کو، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو خطاب کرتے ہوئے اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ جب تک عزم نہ ہوگا توکل نہیں ہوگا، لہذا عزم کریں، اور عزم اس وقت تک صورت پذیر نہیں ہو سکتا ہے جب قصد جو ہے وہ تحقق قلبی پیدا کر لیتا ہے، یعنی عزم قصد کو تحقق عطا کرتا ہے، اور یہی کسی فعل کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ مثلا انسان شروع میں پانی پینے کا قصد کرتا ہے، قصد کے بعد عزم کرتا ہے، یعنی پہلے نیت کرتا ہے، یہ قصد کرتا ہے کہ میں پانی پیوں گا، پھر پانی پینے کا عزم کرتا ہے۔ لہٰذا عزم وہ التزام قلبی ہے جو انسان کو مثلا پانی پینے کی سمت کھینچ کر لے جاتا ہے، جبکہ اس نے ابھی پانی پیا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اور کام انجام دیا ہے، یعنی پانی پینے کا عمل عزم کے بعد انجام پذیر ہوا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ رہے، معلوم ہوا عزم وہ عمل ہوا جو جوانحی و قلبی ہے، جو خارج میں اعضاء و جوارح کے ذریعے کسی فعل کے آغاز کا باعث ہوتا ہے۔ عزم کا مرحلہ قصد کے بعد آتا ہے۔ قصد ایک باطنی کیفیت ہے، یعنی دل کے اندر اس نے اپنے باطن میں ارادہ کیا، باطنی ارادہ جو ابھی قلب ہی کے اندر ہے، لیکن وہ قلب کا جو قصد ہے جب وہ اعضاء کے حوالے ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ عزم محقق ہونے لگتا ہے۔ تحقق جوانحی و قلبی رغبت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کراہت کے ساتھ بھی۔ مثلا ایک شخص نماز شب کا قصد کرتا ہے اور پھر عزم یعنی اپنے جذبہ قلبی کو تبدیل کرتا ہے کہ وہ بستر سے اٹھے اور نماز شب پڑھے۔ یہاں ممکن ہے وہ شخص رغبت کے ساتھ بستر سے اٹھے، رغبت کے ساتھ اٹھے، اور ممکن ہے کہ کراہت کا مظاہرہ کرے اس کے بعد۔ لہٰذا یہ دونوں حالتیں عزم میں پائی جا سکتی ہیں۔ عزم کے بھی 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ عزم کا جو پہلا مرحلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سالک اس مرحلے میں ہوائے نفس کو فنا کر دیتا ہے تاکہ اس کا حال علم عرفی پہ غالب آ جائے، یعنی رائج جو اصطلاح ہے اور عوام میں جو چیز رائج ہے، لوگ جو سمجھتے ہیں، اور جب نور شہود کو دیکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نور ہمیشہ قائم و دائم رہے،
سالک دراصل اپنی خواہش کے ذریعے اس نور کے شہود کو مثبت جواب دیتا ہے جو ہوائے نفس کو فنا کر دیتا ہے اور حق کے تئیں عبد کو انسیت کا سبب قرار پاتا ہے، عبد کی انسیت کا سبب قرار پاتا ہے۔ یقیناً سالک کا یہ حال کہ جو نور کے اثر اور ہوائے نفس کے فنا ہونے سے حاصل ہوتا ہے، علوم عرفی و عادی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، جبکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس حال میں مزید اضافہ کرے۔ دراصل سالک اس حال کو علوم عرفی پر غلبہ دینا چاہتا ہے، جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ یعنی علم عرفی حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکتا تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہ بھی خواتین اور بچوں کے ہمراہ، لیکن شہود اور علم امام کہتا تھا کہ آپ اسی حال میں کوفہ جائیں، جبکہ عوامی تاثر اور عوامی نظریہ یہ تھا کہ آپ بچوں کے لیے کہاں جا رہے ہیں اور خواتین کو لیے کہاں جا رہے ہیں، جن پر جہاد ساقط ہے، آپ ان خواتین کو لیے کہاں جا رہے ہیں۔ عمومی رائے یہی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو قصد و ارادہ کیا وہ الگ تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ اسی حال میں کوفہ جائیں، لہٰذا واقعہ کربلا کے بعد یہ کشف ہوا کہ کربلا نہ ہوتی اگر امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ خواتین کو اور بچوں کو لے کر نہ جاتے، اور خاص طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ساتھ نہ لے جاتے۔ اسی طرح بچوں کی شہادت بھی دشمن کو بے نقاب کرتی ہے اور فوج یزید کے باطل ہونے کی علامت بن جاتی ہے۔ در حقیقت حضرت امام حسین علیہ السلام ہر اس زاویے کو اپنانا چاہتے تھے جو لوگوں کی ہدایت میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ حالانکہ واقعہ کربلا سے پہلے لوگوں کے لیے علم عرفی کے ذریعے ان حالات کا سمجھنا ناممکن تھا۔ یاد رہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان پہلے درجے عزم سے بہت بلند و بالا ہے، لیکن چونکہ دشمن کے ذہن میں اور دشمن کو یہ بات وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے یہ عزم و ارادہ کیا، اور یہ بات یاد رہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شان پہلے درجے عزم سے بہت بلند ہے۔ اور دوسرے یہ کہ عزم کا دوسرا درجہ یہ کہ سالک مشاہدہ حق کے انوار میں غرق ہو جائیں، یعنی سالک متعدد انوار کو کہ جنہیں پہلے درجے عزم میں بیان کیا گیا ہے وہ مشاہدہ کرتا ہے اور ان میں غرق ہونا چاہتا ہے۔ نور الہی سالک کو راہ دکھاتا ہے اور اس میں قوت پائیداری اکٹھا ہوتی ہے جو اسے استحکام عطا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دوسرا درجہ عزم پہلے درجہ عزم سے زیادہ مستحکم و پائیدار ہے، اور اسی کو عزم راسخ کہا جاتا ہے۔ اور عزم کا تیسرا درجہ عزم توحیدی ہے۔ عزم توحیدی یعنی عزم سے رہائی کا عزم، یعنی خود عزم سے رہائی کا عزم۔ عزم کو عزم نہ سمجھنا، اپنے عزم میں عیب و نقص نکالنا یا اپنے عزم پر مغرور نہ ہونا۔ مقام غور یہ ہے کہ قصد اور عزم دونوں ابرار کے حسنات میں شامل ہیں اور مقربین کے سیئات میں شمار ہوتا ہے۔ ابرار کون ہے؟ اہل قصد و عزم ہیں، کیونکہ یہ ابھی خود کو دیکھتے ہیں، لہذا وہ اپنے اندر قصد و عزم کو بھی دیکھتے ہیں۔
لیکن مقربین خود سے بے خود ہو جاتے ہیں، لہذا وہ اپنے عزم سے بھی رہائی کا عزم رکھتے ہیں۔ یہ جو درجہ ہے یہ درجہ فنا فی اللہ والا درجہ ہے، جہاں ارادے بھی جو ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، بلکہ ارادہ مشیت ہوتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تبھی تو قدرت یہ کہتی ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اے اہل بیت آپ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ رسول اور آل رسول کی شان میں یہ آیہ کریمہ بتائی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔